بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکہ یا اشرف الانبیاء والمرسلین وسید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین وخاتم المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی القاسم محمد وما ارسلناہ الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتدائی کلام کہ جن کا نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب کوئی دوسرا نہیں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب میر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، جتنا علم مجھے تھا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ ہم آج جناب مولا علی مرشد الکشا شیر خدا باب علم کے در سے اور معرفت کے ساتھ مانگیں، علم مانگیں اور اپنی مشکلات جو ہے ان کے در سے معرفت کے ساتھ یہ مشکلات بھی جو ہے احسان کا طریقہ ان لوگوں نے بتایا ہے۔ جو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں ان کے حوالے سے بھی میرے کائنات علیہ السلام کے در سے ہم شفا لیں معرفت کے ساتھ۔ تو آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں یہ میرے کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں وصیت نمبر 31 ہے۔ تو اس میں جناب میرے کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے پریشانیوں کا مقابلہ، ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ جناب میرے کائنات علیہ السلام نے اس وصیت میں فرمایا ہے غموں کے طوفان اور خوشیوں کی بارشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ غم بڑھیں تو گھبرائیے نہ، غم بڑھے تو گھبرا نہ جائیے، خوشیاں ملے تو خود کو بلائیے نہ، یعنی خوشیاں ملے تو خود کو بھی نہ بھول جائیے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا غموں کے طوفان کے سامنے باندھنے کے لیے 2 طریقے بیان فرماتے ہیں۔ ان موضوع پر ماہرین نفسیات نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور غموں سے نجات اور خوش رہنے کے طریقے بیان کیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے کے حالات اور دنیا کے تغیرات اپنے کام کرتے رہتے ہیں، کبھی مرض ہے تو کبھی غربت ہے، کبھی پیاروں کی جدائی ہے تو کبھی قریبیوں کی بے وفائی ہے۔ ان سب دکھوں انسان کے جسم میں ہیں، یہ سب دکھ انسان کے جسم کے اندر ہیں، خوشی بھی ہے غمی بھی ہے۔ ان دل سے
دکھتا رہتا ہے انسان کا دل، مگر آپ فرماتے ہیں کہ مضبوط و محکوم صبر اور پختہ یقین ان دکھوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صبر یعنی جو دکھ آیا ہے اسے نبھانا ہے۔ اوزاری سے دور نہیں کر سکتی، بلکہ اپنا دکھ بھی بڑھے گا اور دکھ بڑھ جائے گا اگر اس سے گھبرائیں گے، اور اس سے محبت کرنے والے اور ارد گرد والے بھی دکھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسا ہے کہ جب انسان پہ دکھ آتا ہے، واہ ولیوا کرتا ہے، اس کے عزیز رشتہ دار، اس کے چاہنے والے بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا علاج یہ ہے کہ یقین محکم ہو کہ جو دکھ دیتا ہے وہ دکھوں کو دور بھی کرتا ہے۔ آپ کے دکھوں سے بھی بڑے دکھ لوگوں پر گزرے ہیں، انہوں نے برداشت کیے، ان کی زندگی کی رفتار ان غموں سے کم نہ ہوئی، بلکہ ان غموں نے زندگی کے سفر کو اور تیز کر دیا، اور دکھوں کے بعد انہیں زندگی میں بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ یقین رکھے گا تو دکھ جلدی دور ہو جائے گا، اور اگر دکھ دور نہ بھی ہوئے تو زندگی کا سفر رکے گا نہیں۔ تو انسان تین دکھوں والے ہوتے ہیں۔ ایک دکھ میں گھبرا جاتے ہیں، بہت جلد ہی مطلب گھبرا جاتے ہیں۔ ایک لوگ جو ہوتے ہیں دکھوں میں واہ ولیوا کرنا شروع کر جاتے ہیں تھوڑی سی مصیبت پر۔ جس طرح کسی جنگل میں ایک خرگوش تھا، وہ کسی بیری کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کے سر پہ بیر گرا تو اس نے واہ ولیوا شروع کر دیا کہ مجھ پر آسمان گر گیا، مجھ پر آسمان گر گیا۔ جانور کٹھے ہو گئے، تحقیق کی کہاں آسمان گرا ہے آپ پر، تو وہ کہنے لگے وہ بیری کے درخت کے نیچے میں کھڑا تھا، میرے پر آسمان گرا۔ وہ دیکھا گیا تو اس کے اوپر خرگوش کے سر پر ایک بیر گرا تھا۔ وہ بخلاہٹ میں اس نے کہا کہ میرے اوپر آسمان گر گیا ہے۔ اسی طرح کچھ انسان ہیں جن پر ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ واہ ولیوا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جن پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اتنی گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ اور بعض تو ہوتے ہیں کہ وہ اپنا خودکشیاں بھی کر جاتے ہیں پریشانیوں میں۔ یہ امیر کائنات علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، تو جو مصیبتیں دینے والا ہے وہ دور بھی کرنے والا ہے۔ کسی شاعر نے بھی خوب کہا ہے، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جان ہو گئی، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جان ہو گئی، یاد تھی جتنی دعائیں صرف دربان ہو گئی، یاد تھی جتنی دعائیں صرف دربان ہو گئی، رنج خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے رنج، رنج خوگر ہوا انسان کو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی کوئی مشکلات آتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنی پریشانیاں اپنے کسی عزیز سے، اپنے کسی چاہت والے سے بیان فرما دے تو اس سے بھی اس کا غم اور اس کی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں میں، مشکلات میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیاں کو دور فرمائے اور ہم سب کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔